خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ، خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ، اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ۔ نہایت ہی لائق صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور ہمارے مہمان دارالعلوم کراچی سے یقیناً یہ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے، ہماری مسجد انتظامیہ کی جانب سے اور میرے پورے عملے کی جانب سے آپ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری مبارکبادیں ہوں۔ سامعین محترم، وقت چونکہ بڑھتا جا رہا ہے، وقت کے دامن میں تنگی ہے، میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فضیلت دی ہم نے ان کو، ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کے اللہ نے درجات بلند کیے۔ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اگر میں کہوں کہ تمام مفسرین کا، تبھی بھی بات غلط نہیں ہوگی، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، یہاں سے مراد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان سارے انبیاء میں جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کی میں کچھ جھلک، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، خالق کے کائنات نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، بلکہ معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کے پاس ایک معجزہ ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، تو کسی کے پاس 4، تعداد بڑھتی گئی۔ اللہ نے جتنا جس کو چاہا نوازا، یہی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ یہاں مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، ایک سے مراد قلت، تعداد کم۔ ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو اپنے حبیب کی ذات کو ہی امت کے لیے معجزہ بنا دیا۔ سارے انبیاء کو معجزات ملے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، تو جتنے معجزات انبیاء کو دیے
وہ سارے معجزات بڑھا چڑھا کر بدرجہ اتم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس آئی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پہلے سپارے کی آیت ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہمیں پانی کی قلت ہے، پانی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا میری قوم کے لیے پانی عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا، جب آپ اپنے عصا کو پتھر پہ ماریں گے آپ کے عصا کی برکت سے پتھر سے پانی نکل آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا، اس پتھر سے پانی نکلا۔ یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا۔ یہ معجزہ کس کا ہے؟ ذرا بولیے گا، یہ معجزہ کس کا ہے؟ اور جب یہ معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تو حد کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت موسیٰ سے پانی مانگا، آپ نے عصا پتھر پہ مارا، پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹے، پتھر سے پانی نکلا۔ جب آقا علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے ایک سفر میں پانی کی قلت کی شکایت اور عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے ایک برتن منگایا، اس برتن کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں ڈالی۔ ارے موسیٰ کے عصا لگنے سے پتھر سے پانی نکلتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا کی، میرے آقا نے اپنی انگلیاں اس برتن میں ڈالی، اللہ نے آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلیوں سے، میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، پتھر پہ عصا مارا تو پانی نکلا، جب یہ معجزہ اپنے حبیب کو دیا تو حد کر دی، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف کے اندر ایک پیاری بات نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مدینے کے اندر کچھ مسافر آئے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے مدینے کے مضافات میں مسافر تھے، حضور نے اپنے صحابہ سے کہا چلو چلتے ہیں، ان مہمانوں کی خبر کرتے ہیں، خبر لیتے ہیں کیا حال ہے ان کا۔ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، آقا علیہ السلام نے ان سے حال احوال پوچھا۔ حضور نے فرمایا کسی چیز کی کوئی کمی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے اور نماز کا بھی وقت ہے، صحابہ کرام بھی ہیں وہ بھی نماز پڑھیں گے، پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہیں سے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحابہ فلاں پہاڑی کی اونٹ میں ایک حبشی غلام پانی کے مشکیزیں بھر کے جا رہا ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ پہاڑوں کے پیچھے وہ حبشی غلام جا رہا تھا۔ مثنوی روم میں مولانا روم نے اس بات کو لکھا، غلام جا رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا، مگر میرے آقا نے نبوت کی نگاہوں سے دیکھ لیا، فرمایا وہ حبشی غلام جا رہا ہے، اسے لے کر آؤ۔ صحابہ کرام اس غلام کو لے کر آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے اس غلام سے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تم ہمیں پانی دو۔ اس حبشی غلام نے پانی دیا،
جن لوگوں نے پانی پینا تھا پانی پی لیا، جب پانی پیا تو پانی کم پڑ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پانی تو کم ہے، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیاں ان مشکیزوں میں ڈالی، پانی زیادہ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز ہونے کے بعد اب وہ جو حبشی غلام تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے غلام تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جانتا نہیں تھا حضور کو، کہا کہ جی میرا آقا ویسے بھی بڑا سخت ہے، بڑی مشقت اور تکلیف سے میں یہ پانی کے مشکیزیں بھر کے لے جا رہا تھا اور وہ آپ نے استعمال کر لیا، اب میری مشکیزیں خالی ہو گئے، تو اگر میں خالی لے جاتا ہوں تبھی بھی میرا آقا میرا مولا مجھ پر ناراض ہوگا اور مجھے مارے گا، اور اگر واپس بھرنے جاتا ہوں تو دیر ہو جائے گی تب بھی وہ مجھے مارے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے غلام تو پریشان نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان مشکیزوں میں دوبارہ ڈالا، جو مشکیزیں خالی تھے ان مشکیزوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا اور وہ مشکیزیں بھر گئے، اور وہ مشکیزیں بھر گئے۔ اب وہ حبشی غلام دیکھ کر خوش ہوا۔ اب یہاں میں آپ بات روک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ عصا پتھر پہ مارے تو پتھر سے پانی نکلتا ہے، اور حضور کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کمال ہے، اللہ نے اپنے اس نبی کو بے پناہ حسن عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل ہیں، اور ایسے حسین و جمیل کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ حضرت یوسف کے حسن میں اتنی محبت تھی کہ انگلیوں کے کٹنے کی تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ حسن دیا۔ اللہ نے جب یہ کمال اپنے نبی کو دیا تو حد ہی کر دی۔ حضور تو حسین ہیں ہی ہیں، اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل آمنہ کا لال ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کمال عطا کیا رب نے، حد کر دی۔ اور یار حضرت یوسف خود حسین تھے، اب یہ کمال میرے مصطفیٰ کا دیکھیے۔ جب آقا نے اس حبشی کو پریشان دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے انگلیاں ڈالی، پانی جاری ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام اگر کوئی تیری اور خواہش ہے بتا، وہ بھی پوری کر دوں۔ کوئی اور خواہش ہے تو بتا، پوری کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی سونےیا رنگ کا کالا ہوں، رنگ کا کالا ہوں، کرم کریں اس کالے رنگ کو گورا فرما دیں، اس کالے رنگ کو گورا فرما دیں۔ اب مولانا روم لکھتے ہیں کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا غلام تو یہ کیا کہتا ہے، گورا اور کالا اور چٹا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، میں کیسے کروں؟ نہیں نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کالا ہوں، گورا کر دیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے چہرے پہ مارا۔ تھوڑی دیر پہلے جو حبشی غلام کالا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ اس کے چہرے پہ پڑا، اللہ نے اس کے چہرے کو نور علی نور بنا دیا، اس کے چہرے کو منور کر دیا۔ ارے حضرت یوسف تو خود حسین تھے، حضرت یوسف تو خود حسین تھے، لیکن اللہ نے جب یہ خوبی اپنے حبیب کو عطا کی تو حد کر دی۔ آقا خود بھی سونے تھے اور جس پر ہاتھ رکھتے آقا اسے بھی خوبصورت بنا دیتے تھے۔
اس لیے میرا امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی۔ اور میرے بھائی، جب اتنی عظمتوں والا رسول تشریف لائے اور جس دن ان کی ولادت ہو، تو مجھے بتائیں کیا ہم ان کی ولادت پر خوشیاں نہ منائیں؟ ہم ان کی آمد کے چرچے نہ کریں؟ ہم ان کی آمد کا تذکرہ نہ کریں؟ اور ان کی آمد مسلمانوں کے لیے کتنی برکت ہے، کتنی بابرکت ہے، اندازہ لگائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا عظمتوں والا رسول بھیجا۔ وہ رسول ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انہیں قرآن کی تلاوت سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں علم دیتا ہے، انہیں حکمت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ کہ جن میں میری عظمتوں والا رسول آیا ہے یہ گمراہ تھے۔ یہ کیا تھے؟ اب سنیے گا، رسول اللہ کی آمد ہمارے لیے کتنی برکت، کتنی بابرکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے۔ کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرا کعبہ تھا، لیکن اس کعبے کا پہلے تو کوئی طواف نہیں کرتا تھا، اگر کوئی طواف کرتا بھی تھا تو ننگے ہو کر کرتا تھا، شور کرتا تھا، گانے بجائے جاتے تھے۔ اسی کعبۃ اللہ میں بت رکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انکار کیا گیا، لوگ ایمان بھول گئے، لوگ زنا میں پڑ گئے، لوگ شراب میں پڑ گئے، لوگ چوری میں پڑ گئے، لوگ ظلم میں پڑ گئے، لوگ گمراہی میں پڑ گئے۔ بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، بہنوں کی عزتوں کو برباد کیا جاتا تھا، ماں کی عزتوں کو تباہ کیا جاتا تھا۔ اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ یقیناً یہ لوگ جہنم میں جاتے۔ ارے اس نبی کی آمد پہ خوشیاں کیوں نہ منائیں کہ جس کے آنے کا کرم ہم پہ اتنا ہوا، اگر وہ نہ آتے ہم جہنم میں جاتے۔ وہ آئے، انہوں نے ہمیں ایمان دے کر جہنم سے بچا کر جنتی بنا دیا۔ اتنی عظمتوں والا رسول کہ جن کی آمد کی وجہ سے کروڑوں اور اربوں لوگ جہنم سے بچ کر جنت کے لیے جو ہے نا مقرر ہو گئے، منتخب ہو گئے۔ تو جب ایسی عظمتوں والا رسول اس کائنات میں تشریف لائے تو میں سمجھتا ہوں ایسی عظمتوں والے رسول کی شان میں قصیدے پڑھنا اور ان کی آمد کا چرچا کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اس پر اب سوال یہ ہوتا ہے جی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میلاد کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میلاد کیا؟ تو بھائی بڑی مشہور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو۔ یقیناً یہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ میں سے اکثر کتب میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ پیر کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں، میں اس دن، تو کیا مطلب یار؟ جس دن حضور فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس پیدا ہونے کے دن کی خوشی مناتے ہوئے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہم تو سال کے بعد حضور کا میلاد مناتے ہیں، رسول اللہ خود ہر ہفتے کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ اگر یہ حضور کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا حضور خود اپنی ولادت کا دن منایا کرتے تھے۔ اب پھر سوال ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا،
کہ جی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، حضور جب پیدا ہوئے، مکہ میں تو کسی نے حضور کا میلاد نہیں کیا، مکہ والوں نے تو کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی، مکہ والوں نے تو کوئی لائٹیں نہیں لگائی، مکہ والوں نے تو کوئی میلاد نہیں کیا۔ سنیے گا اس کا جواب۔ میں آپ کے عقیدوں کو مضبوط کر رہا ہوں، میرا کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں، اپنے عقیدے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، حضور کی جب ولادت ہوئی، میرا سوال ہے آپ سے، توجہ رکھیے گا، جب حضور کی مکہ میں ولادت ہوئی اس وقت مکہ میں مسلمان کتنے تھے؟ کوئی تھا؟ ذرا بولے نا بھائی۔ کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب کافر تھے۔ کوئی قسمت والا موحد تھا، اللہ کو مانتا تھا، سب کے سب کافر تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اور یہ بتائیں، کافر نبی کا محب ہوتا ہے یا نبی کا دشمن؟ بولے نا بھائی۔ کافر نبی کا محب ہوتا ہے یا نبی کا دشمن ہوتا ہے نا؟ تو اب میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں۔ ارے نبی کی ولادت وہ کرتا ہے، نبی کی ولادت وہ مناتا ہے، نبی کے آمد کے تذکرے وہ کرتا ہے، اپنے گھروں پہ چراغاں وہ کرتا ہے کہ جو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے۔ ارے دشمنوں نے تو پہلے بھی نہیں منایا تھا، جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے انہوں نے منایا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، مکہ المکرمہ میں تو مسلمان نہیں تھے، تم مدینہ المنورہ میں تو مسلمان تھے جب آقا تشریف لائے۔ آپ سنیے، جب حضور مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، مسلم شریف کی روایت ہے، امت کا اتفاق ہے اس روایت پر کہ روایت اصح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تشریف لائے، حضور کے استقبال کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے مدینے والے سارے اکٹھے ہو گئے، ان کی خواتین چھتوں پر چڑھ گئی اور ان کے بچے گلیوں میں نکل آئے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے اس طرف والے تو راضی بیٹھے ہیں، لگتے ہیں آپ ناراض ہیں۔ ناراض تو نہیں، میں غلط بات تو نہیں کر رہا، ذرا مل کر کے فضل رب اور کیا چاہیے، فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ تو مدینہ المنورہ کے لوگوں نے میرے آقا کی آمد کی خوشی منائی۔ جب حضور مدینے میں، یہ بھی حضور کی آمد ہے نا، آمد کا معنی ہے آنا۔ حضور مکہ سے جب مدینہ آئے تو مدینے والوں نے چھتوں پہ چڑھ کر کہا یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اور میرے بھائی، کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا؟ اب سنیے، کتاب کا نام ہے الدر المنظم، لکھنے والے ہیں مولانا عبد الحق آل آبادی، مسلک دیوبند کے بہترین عالم، اور اس کتاب کی تقریز کرنے والے جو علماء بیٹھے ہیں، جو طلباء بیٹھے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے، تقریز یعنی
مصنف جب یا مؤلف جب کتاب کو لکھ لیتا ہے، تالیف کر لیتا ہے، تحریر کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ کتاب اپنی علماء کے پاس بھیجتا ہے. علماء کے پاس کتاب اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اگر یہ صحیح ہے تو اس کی تصدیق کریں، اگر کچھ باتیں غلط ہیں تو بتایا جائے تاکہ ان کی تصحیح کی جائے. اس کا مطلب ہوتا ہے تقریض. اور اس کتاب کی تقریض کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. اور اس کتاب کا نام تو الدر المنظم ہے، جو اس کا موضوع ہے وہ میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ ہے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب کو جو بھی پڑھے گا میلاد النبی منانے کا جذبہ اس کے سینے میں جاگ جائے گا. اور جو روایت پیش کی ہے سنیو، اپنے مقدر پہ ناز کرو، سنیے گا. یہ کتاب آج بھی موجود ہے، گوگل پر دیگر مکتبہ خانوں میں کتاب ملتی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا. یہ بات انشاءاللہ ضرور ملے گی، ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. روایت بیان کرتے ہیں حضرت مولانا عبدالحق آل آبادی، جس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، بات بڑی عظیم ہے، توجہ رکھیے گا، خاصی توجہ چاہیے آپ کی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. ہم ایک مکان سے گزرے جس مکان کے مالک کا نام ہے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انصاری صحابی ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ میں استقبال کیا اور صحابہ کرام کی مدد کی. انہیں انصاری کہا جاتا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے. ہم حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو ہمیں حضرت عامر انصاری کے گھر سے کچھ آواز آئی، جیسے بیان ہو رہا ہو، محفل ہو رہی ہو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکو، پتہ کرتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. چلو پتہ کرتے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم دروازے کے قریب تھے تو میں نے سنا کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے واقعات سنا رہے تھے. میلاد یہی ہے، میلاد یہی ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کی آمد کے واقعات سنا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا حضرت ابو دردہ سے کہا دروازہ بجا، حضور اندر تشریف لے گئے. جب گھر والوں نے دیکھا تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ خوش ہو گئے. او ہو، جس کا میلاد کر رہے تھے وہی تشریف لے آئے. جن کا میلاد کر رہے تھے، ارے بولو نا یار، وہی تشریف لے آئے. اور یہ بتانا تھا کہ جو جو میلاد کرے گا مدینے والے وہاں وہاں تشریف لائیں گے. لبیک 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 لبیک، اللہ سلامت رکھے. یہ بتانا تھا کہ جہاں میلاد ہوگا وہاں آقا آئیں گے. اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں حضور کی محفل ہوتی ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور اپنی شان کے لائق تشریف لاتے ہیں. ایک تو یہ بتانا مقصود تھا. دوسرا بات نقطہ بتا رہا ہوں، یہ جو محفل تھی نا، اس میں کوئی خطیب، کوئی عالم نہیں. حضرت عامر انصاری حضور کے صحابی تھے. صحابی بھی کسی عالم سے بڑھ کے نہیں ہوتا، بلکہ ان سے
کم نہیں ہوتا، بڑھ کے ہوتا ہے صحابی۔ دنیا کے سارے علماء ملے، بلکہ سارے اولیاء ملے، حضور کے ایک ادنا صحابی کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کا کوئی چھوٹا صحابی، یعنی کسی نے ایک جھلک بس ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور وفات پا گیا، پوری کائنات کے اولیاء ملے، اس صحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ بتانا مقصود تھا کہ محفل میلاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی محفل کی جائے، کوئی لنگر کیا جائے، لوگوں کو اڑوس پڑوس کو دعوت دی جائے، بلکہ یہ بتانا تھا کوئی آئے نہ آئے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیارے حبیب کی آمد کا تذکرہ کرو گے، مولوی آئے نہ آئے، عالم آئے نہ آئے، رشتہ دار آئے نہ آئے، مگر آقا ضرور تشریف لائیں گے، آقا ضرور تشریف لائیں گے۔ یہ تو نقطہ تھا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، سب کھڑے ہو گئے، اب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فتح لکم ابواب الرحمہ، اے عامر تو یہ جو کام کر رہا ہے، اس کام کی برکت سے اللہ نے تجھ پر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور صرف رحمت کے دروازے نہیں، اے عامر فرشتے تیری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، فرشتے تیری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عامر انصاری عاشق رسول ہیں، عاشق جب تک محبوب کی بات نہ سنے سکون نہیں ملتا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے تو رحمت کے دروازے کھولے، ملائکہ میرے لیے اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا صحیح عمل کر رہے ہیں، آقا آپ کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو اور اپنے عقیدے پر رشک کرو۔ الحمدللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عامر من فعل کا فعلتا، جیسا تو نے کیا اگر کوئی ایسا کرے، یعنی جیسے تو نے میری آمد کا تذکرہ کیا، اگر کوئی اسی طرح میری آمد کا تذکرہ کرے گا جیسے اللہ نے تجھے نجات دی ہے، قیامت تک آنے والوں کو اللہ نجات دیتا رہے گا۔ اب مجھے بتائیں، حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے، اور ہم میلاد مصطفیٰ میں اب مجبوری پڑ گئی ہے کہ اپنے عقیدے آپ کو بتانے پڑتے ہیں۔ صرف بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ سے میں کروں، ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیں، کیا میلاد حضور نے منایا؟ کیا میلاد صحابہ نے منایا؟ کیا میلاد کا ذکر قرآن میں آیا؟ فلاں جگہ آیا، فلاں جگہ آیا، ہم نے قرآن پڑھا، فلاں چیز سے منع کیا گیا، فلاں چیز کا کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، حدیث میں فلاں کام کرنے کا حکم دیا گیا، فلاں کام کرنے کا حکم دیا گیا، کیا کہیں میلاد منانے کا بھی حکم دیا گیا؟ اب جو علماء ہیں، جو دل رکھتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، میں فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں، فقہ حنفی کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے۔ ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ اباحت۔ ہر چیز کی اصل ہے کہ وہ جائز ہے، مباح ہے۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بارے میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی قرآن میں موجود ہے، حرام بھی قرآن میں موجود ہے، جو چیزیں بیان نہیں کی گئی ان پر توقف ہے، اگر کوئی کرے گا تو اللہ ان پر اجر عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب کیا کہیں یہ موجود ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو میرا ایک عاجزانہ سا میرا سوال ہے کہ ہم نے قرآن میں دیکھا، قرآن میں شراب سے منع کیا گیا،
ہم نے قرآن میں پڑھا کہ قرآن میں زنا سے منع کیا گیا، ہم نے قرآن پڑھا قرآن میں چوری سے منع کیا گیا، ڈکیتی سے منع کیا گیا، احادیث میں ہر برے کام سے منع کیا گیا۔ کوئی ایک حدیث، قرآن کی کوئی ایک آیت، صحابی کا ایک قول، کسی بزرگ کا ایک قول مجھے لا کر دکھا دیں کہ کہیں منع کیا گیا ہو کہ میلاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میرے بھائی، ہم اگر میلاد النبی کرتے ہیں تو الحمدللہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت کی دو قسمیں، بدعت ضلالہ، بدعت حسنہ۔ ہم یہ جو کر رہے ہیں بدعت حسنہ ہے، اچھا کام ہے، اور ایسے اچھے کام تو دنیا میں ہزاروں ہو رہے ہیں۔ اب آخری روایت میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا؟ اس پر ایک اور روایت، نسائی اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کے حلقے کو دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ ایسے صحابہ اتنی دیر ہو گئی گئے نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بولیے کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں کیوں، سوالی انداز میں سمجھا رہا ہوں، وگرنہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر اور تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، آپ کو بھیج کر ہم پر۔ اب یہی یعنی حضور آئے، رب نے احسان کیا۔ اب مجھے بتائیں، آپ دل رکھتے ہیں، میں آپ کو اپنا مسلک چھوڑ کے آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم نے اتنی دیر جو میلاد کیا ہے، تلاوت قرآن کی، نعت پڑھی، اور جہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں یہی بیان کیا جاتا ہے حضور ایسے تشریف لائے، حضور کے آنے سے یہ برکت ہوئی، یہ برکت ہوئی، یہ برکت ہوئی، یہ واقعات ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرات صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ایسے آبا یہ کیا کرتے ہو، کیا کر رہے ہو، اٹھو یہاں سے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ جی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری نیتوں پر شک ہے یا تمہارے اقوال پر شک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ بڑا ہے۔ میں اپنے حجرے میں تھا، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے، عرض کی یا رسول اللہ ذرا مسجد نبوی میں جا کر دیکھیے آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اپنی شان کے لائق فرشتوں میں بیٹھ کر ان پر خوش ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کو اپنی عظمتوں والا رسول دیا ہے جن کی آمد پر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، بلکہ احسان فرمانے کے بعد احسان جتلایا بھی ہے۔ تو اس نبی کی آمد کا چرچا کیا کریں، خوشیاں منایا کریں۔ لیکن میرے بھائی سنیے گا، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کسی بھی کام کو اگر آپ کرتے ہیں آپ حد سے نہ بڑھیں۔ جس طرح ہم نے یہاں بیٹھ کر حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، بس یہی طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے جو ہے نا ہم بڑے بڑے کیک بنا لیتے ہیں پھر انہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنے مسلک کو تباہ اور بدنام نہ کیجیے، جو جائز کام ہے انہیں کیجیے۔ اور جب ہم جلوسوں میں جاتے ہیں برائے مہربانی، چونکہ صبح جلوس ہوں گے اور آپ لوگ جائیں گے، ہم سب انشاءاللہ جائیں گے، تو جلوس کے اندر آپ نے تہذیب اور تعظیم کے اندر رہ کر آپ نے جلوس اور حضور کی آمد کی خوشی منانی ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، کسی بیمار کو کوئی تکلیف نہیں دینی، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیں صرف میلاد منانے سے بیڑا پار نہیں ہوگا،
آخری بات، اب یہ بات قبول کیجئے گا، اکثر ہم یہ باتیں قبول نہیں کرتے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو حضور کا میلاد منا رہے ہیں گویا کہ ہم اپنی خوشی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حضور اس کائنات میں تشریف لائے، ہمیں خوشی ہوئی تو ہم وہ خوشی منا رہے ہیں. ہم اپنی تو خوشی منا رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے آقا اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوشی ہے؟ سوچا کبھی؟ سنتے ضرور ہیں، کبھی توجہ نہیں کی. آؤ بتاتا ہوں کہ آقا کی خوشی کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی، گویا کہ نماز پڑھنے میں آقا خوش ہوتے ہیں. ہم میلاد منا کر تو ہم خوشیاں حاصل کر رہے ہیں. یار اسی طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر میرے آقا کو ہم خوش نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نہیں؟ آپ سن لیتے ہیں، اقرار بھی کر لیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، کل پھر آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ الفاظ میرے برداشت کیجئے گا، کل پھر ہم نہیں ہوں گے. کل کیا صبح فجر میں ہم نہیں ہوں گے، وہی ہمارے پاس 1 صف 1.5 صف ہوگی. خدا کے لیے جس طرح ہم میلاد میں آئے ہیں اسی طرح آقا کے آنے کے مقصد کو بھی پورا کیجئے. حضور اس لیے ہم تشریف لائے کہ ہمیں آقا نمازی بنا جائے، ہمیں آقا اللہ کا بندہ بنا جائے. اور ایک بات، آخری بات یہ بتائیں، کائنات میں سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ ذرا زور سے کہیے گا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جن سے خود رب بھی محبت فرماتا ہے. جن سے خود، تو اللہ نے جو چہرہ اپنے محبوب کو دیا ہوگا، حضرت حسان کا عقیدہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے. اللہ نے گویا کہ آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ کی خواہش تھی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو خوبصورت چہرہ دیا یا نہیں دیا؟ اور اس خوبصورت چہرے میں حضور کی خوبصورت داڑھی بھی آتی ہے. ہاں جی، حضور کی خوبصورت داڑھی بھی آتی ہے. اور اگر داڑھی سے معاذ اللہ چہرہ خوبصورت نہ لگتا تو اللہ کبھی بھی اپنے حبیب کو یہ داڑھی نہ دیتا. اللہ نے داڑھی دے کر یہ بتا دیا کہ اگر چہرے کا حسن ہوتا ہے تو ہوتا ہی داڑھی سے ہے. تو خدا کے لیے میرے سنی بھائیوں، خدا کے لیے اپنے چہروں کو حضور جیسا بنا لو، داڑھی سجا لیں اور اپنے لباس حضور جیسا بنا لیں. اپنا چلنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق حضور اور حضور کے اصحاب جیسا ہونا چاہیے. آپ کو دیکھ کر، اب تو بڑے افسوس کی بات ہے یار، مسجد میں کھڑا ہو کے مجبوری ہے میری یہ لفظ کہنے پڑ رہے. اب اگر ایک عیسائی کو دیکھیں اور ایک مسلمان کو دیکھیں، آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے. آپ کی کیفیت اور آپ کی حالت اور آپ کی شکل اور آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں بھی جاؤ آپ کو اپنا تعارف نہ کرانا پڑے، بلکہ دیکھنے والا کہے کہ کوئی اور نہیں، محمد کا غلام جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.